حسن ایوب صاحب، میں سب سے پہلے چونکہ کشتی لے کے راوی کے اندر ہی میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں اور راوی کے موجوں کا حال جانتے ہیں کہ کیا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے یا راوی اب بے چین ہونا شروع ہو گیا ہے آج اس رہائی کے بعد. تو راوی کی کیا صورتحال ہے ذرا سب سے پہلے آپ بتائیے گا اس رہائی کے بعد. میں نے تو راوی نے تو کل یہ خبر بریک کر دی تھی. میں نے بتا دیا تھا کہ بشریٰ بیگم کو کسی بھی مزید مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر جب سیریس مقدموں میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ایک عدالت کی جانب سے، یعنی تاریخی سہولت کاری جب ان کو فراہم کی گئی تو پھر سسٹم نے ریئیکٹ کیا اور ان کو پھر کسی بھی جو ہے نا چھوٹے سے چھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے تو ان کو جیل کے اندر ہی رکھا، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کو عدالتوں نے رہائی دی، جب وہ باہر نکلے تو پھر کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر کے جیل کے اندر رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کل ہی اس بات کے حوالے سے یعنی خبر مل چکی تھی کہ بشریٰ بی بی کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا. اور یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ جب اس کی کھوج لگائی تو بتایا گیا کہ جی ہماری کو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کا نام مجھے جو کمیونیکیٹ ہوا تھا لفظ جو میں نے پوچھا تو وہ انڈرسٹینڈنگ کا لفظ تھا. اب اس کو کوئی ڈیل کا نام دینا چاہے، اس کو کوئی سیٹلمنٹ کا نام دینا چاہے، اس کو جو بھی نام دینا چاہیں یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو میرے تک جو معلومات ہیں، جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ، اب یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا چیز ان کے سے کیا کچھ لیا گیا، کیا کچھ دیا گیا، کیا پیشکش ہوئی، کیا انہوں نے مانی، کیا انہوں نے نہیں مانی، اب یہ چیزیں تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اس وقت آپ نے کہا کہ جی ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں شروع پڑی ہیں، تو بشریٰ بیگم کے لیے تو ٹھنڈی ہوائیں ہیں اسلام آباد کی اور باقی پاکستان میں بھی، لیکن عمران خان کے لیے ہوا گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس ہوا کی گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھیں گے. گو کہ موسم تو سردی کا آ رہا ہے لیکن عمران خان کے لیے گرمی کا ماحول بڑھے گا، ان کے لیے پریشانیاں بڑھیں گی اور یہ سلسلہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تھمے گا. نہیں تو اگر ان کے لیے پریشانیاں بڑھیں گی، ان کے لیے یہ گرمی اگر بڑھے گی تو حکومت کے لیے پھر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ نہیں، اب تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب آپ کو بے چین ہونے والی کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں، اور بالکل راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ یعنی اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکی ہے. ایک تو انہوں نے دونوں ایوانوں میں اپنی 2/3 اکثریت بھی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم کا راستہ بھی انہوں نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جسٹس امین الدین خان اب انہی کو جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ بھی لگا دیا جائے گا. اچھا، یہ بھی آپ خبر دے رہے ہیں، آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ان کو لگا دیا جائے گا؟ آپ کو یہ بات پتا ہے پہلے سے؟ جی وہ اس کے حوالے سے پہلے ظاہری بات ہے جب یہ آئینی بینچ کی بات ہوئی تھی تو اسی ٹائم ہی اس معاملے کے اوپر غور شروع ہو گیا تھا کہ کون سا ایسا جج ہو سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز کے اوپر اپنا نان پولیٹیکل اپنی اپروچ رکھے. تو اور پلس اس میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہے. اچھا. تو ان تمام کے لحاظ سے جو سینیورٹی میں ایک بہترین چوائس تھی وہ اب یہی ہے. تو جسٹس امین الدین خان کے علاوہ اب کوئی سیکنڈ چوائس ہے نہیں. اوکے، اطہر صاحب جسٹس امین الدین خان ہی ہے. ٹھیک ہے.